ام المؤمنین صدیقہ کائنات عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تقدس کے ارشاد کے مطابق سارے ایمان والوں کی ماں ہیں۔ آج 17 رمضان المبارک جو کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے، سن 58 ہجری بروز بدھ 66 برس کی عمر میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت و امارت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اور آپ کے بھانجے عبداللہ بن زبیر نے رات میں آپ کی تدفین کی، اور بقیع میں آپ کی نماز جنازہ سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے سب سے بڑے راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ولادت سن 5 نبوی میں ہوئی ہے۔ نبوت کے 5ویں سال کے آخر میں آپ کی ولادت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہوئی۔ جب آپ نے شعور کی آنکھ کھولی تو آپ کا پورا گھرانہ اسلام لا چکا تھا، سب اہل ایمان تھے۔ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے والد اور والدہ کو اسلام پر پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 2 مرتبہ اعلی طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں پر صبح اور شام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ گھرانہ اسلام کا سب سے ممتاز گھرانہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور آپ کے والد ماجد اس پوری کائنات میں افضل واپسی پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھری محفل میں پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ پھر انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ، مردوں میں کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابوہا، اس کے والد ابو بکر سے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ، ان کے بعد آپ نے فرمایا ثم عمر بن الخطاب۔ سوال عمر بن العاص کا ہے، اور روایت خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کو پیار سے کبھی عائش کہتے، کبھی حمیرہ کہتے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، میری تمام سہیلیوں کی کنیت ہے۔ عرب میں کنیت کو اچھا سمجھا جاتا تھا اور عزت و فخر والی بات سمجھا جاتا تھا۔
اولاد کے نام کی طرف نسبت کر کے اپنا نام رکھنا، جیسے عبد الرحمن کے والد ابو عبد الرحمن، طلحہ کے والد ابو طلحہ، تو اس طرح کنیت رکھی جاتی تھی۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تو کوئی اولاد تھی نہیں، تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ سب کی کنیت ہے، میری کنیت نہیں ہے، میری بھی آپ کوئی کنیت رکھ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری کنیت تمہارے بیٹے یعنی تمہارے بھانجے، تمہاری بہن حضرت اسماء کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کے نام پر رکھتا ہوں۔ اور آپ نے امی عائشہ کو ام عبداللہ یعنی عبداللہ کی امی، عبداللہ کی والدہ کا لقب دیا، آپ کو یہ کنیت عطا فرمائی۔ یہ آپ کی کنیت تھی اور آپ اسی سے پکاری جاتی تھی۔ کنیت کے لیے ام عبداللہ کا لفظ نام آپ کے لیے استعمال ہوتا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمایا ہوا تھا۔ قرآن کریم نے آپ کو مبرہ کا لقب عطا فرمایا کہ جو آپ کے بارے میں منافقین نے تہمت لگائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی صفائی سورہ نور کی 18 آیات میں اتاری۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ اللہ میری صفائی دیں گے، لیکن یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ قرآن کریم میں آیات مبارکہ اتریں گی اور اسے کلام اللہ کا حصہ بنا دیا جائے گا اور قیامت تک کے لیے وہ نمازوں میں پڑھا جائے گا۔ منافقین نے، عبداللہ ابن ابی اور اس کے ٹولے نے، جب عفیفہ کائنات سیدہ طاہرہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار پر انگلی اٹھائی، آپ پر تہمت لگائی، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں 18 آیات آپ کی شان میں نازل فرمائی، آپ کی برات میں، آپ کی صفائی دی اس میں، اور اس میں کہا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جیسے ہی تم نے یہ بات سنی، سنتے ہی اس کے بارے میں کہتے پاک ہے وہ ذات، بھلا ہم کیسے اس معاملے میں بات کر سکتے ہیں، یہ تو بالکل جھوٹ ہے، الزام ہے، بہتان ہے، افتراء ہے، ایسا کیوں نہ کہا تم نے؟ بہتان عظیم اللہ پاک نے کہا، قرآن کریم میں کہا۔ سیدہ عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، آپ کی اہلیہ ہیں، آپ کی گھر والی ہیں، اور تمام ازواج مطہرات میں سے، حتیٰ کہ دنیا کے تمام انسانوں میں سے آپ سب سے زیادہ محبت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے تھے، اور جا بجا آپ کے ارشادات میں اس کی تصریح ہے۔ نبوت کے 5ویں سال کے آخر میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہے، اور جب آپ کی عمر مبارک 6 برس کی تھی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماہ شوال میں آپ کا نکاح ہوا، اور جب آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی، علامہ سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق، تو ہجرت کے بعد پہلی ہجری میں ہی ماہ شوال میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 18 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میرے بارے میں آدھا علم اور دین کا آدھا علم سارے صحابہ سے حاصل کرو اور آدھا عائشہ سے حاصل کرو، آپ کے تبحر علمی، آپ کی فقاہت
اور حدیث میں آپ کے مرتبے پر دلالت کرتا ہے، تصریح کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے اور بتلاتا ہے کہ آپ کس مرتبے کے حامل ہیں۔ 5000 سے زیادہ روایات حدیث امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں۔ مشہور زمانہ تابعی حضرت مسروق رحمہ اللہ جب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے تو کہتے یہ میں نے صدیقہ بنت صدیق محبوبہ رسول خدا مبرہ منزہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے۔ صحابہ اکرام اور پوری امت جو آپ کے لیے اولاد ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تقدس نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سورہ احزاب، کہ نبی ایمان والوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہے، اور نبی کی بیویاں ان ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو ہر وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مدعی ہے، جو قرآن پر ایمان کا مدعی ہے، جو مومن ہونے کا مدعی ہے، النبی اولا بالمؤمنین، ایمان والے مومن۔ تو مومن کون ہے؟ جن کی ماں عائشہ ہے۔ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور آپ کے والد ماجد سیدنا ابو بکر کو اتقا، ازکا، سب سے زیادہ تقوی والا، سب سے زیادہ تزکیے کی بھٹی سے گزرا ہوا شخص، یہ خطابات و القابات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ آپ سیدنا ابو بکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، جو یار غار ہیں، جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، نبی کی بات اور ذات پر سب سے زیادہ مال لٹانے والے ہیں، جن کے احسانات کو اللہ کے نبی نے تسلیم کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسانات کا بدلہ دے دیا، مگر ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تقدس اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کی 4 پشتیں مسلمان ہیں، 4 پشتیں صحابی ہیں، صحابی، 4 پشتیں صحابی ہیں، اور یہ اعزاز آپ کے علاوہ صحابہ میں سے کسی کو نہیں ملا۔ آپ کے والد ابو قحافہ وہ ایمان لائے، وہ صحابی ہیں۔ حضرت ابوبکر صحابی ہیں۔ حضرت ابوبکر کے بیٹے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سکے حقیقی بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر وہ بھی صحابی ہیں، اور عبد الرحمن کے صاحبزادے ابو عتیق محمد جنہوں نے امی عائشہ کے پاس پرورش پائی ہے، وہ بھی صحابی تھے۔ تو ابو عتیق محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر بن ابی قحافہ، یہ چاروں پشتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان سے بہرہ مند ہوئی ہیں اور صحابیت کے شرف پر فائز ہیں۔ یہ کتنا بڑا احساس ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر
نکاح سے قبل 3 مرتبہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کا انتخاب فرمایا. تمام کتب سیرت اور کتب تواریخ اس بات پر متفق ہیں کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی، وفادار گھر والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، تو اس سال کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اس کا بڑا شدید اثر ہوا اور آپ بہت غمگین اور ملول اور افسردہ اور رنجیدہ رہا کرتے تھے. تو خولہ بنت حکیم جو عثمان بن مظعون کی گھر والی ہیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نکاح فرما لیں. اور پھر ان کے مشورے پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رشتہ بھیجا گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام رمان کنانیہ ہیں، صحابیہ ہیں. سیدہ عائشہ والد کی طرف سے قریشیہ تمیمیہ اور والدہ کی طرف سے کنانیہ ہیں. حضرت ابوبکر کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں اور ام رمان کا 11ویں پشت میں کنانہ پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا. ام رمان نے خولہ بنت حکیم کی بات پر خوشی کا اظہار کیا اور فیصلہ حضرت ابوبکر کے آنے پر رکھا. حضرت ابوبکر آئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بنے ہوئے تھے، اور عرب میں یہ تھا کہ جسے منہ بولا بھائی کہا جائے وہ حقیقی بھائی کی طرح ہوتا تھا اور اس سے تمام معاملات حقیقی بھائی کی طرح ہوتے تھے. تو حضرت ابوبکر نے بڑی حیرانی سے کہا کہ وہ تو میرے بھائی ہیں، تو وہ بھتیجی سے کیسے نکاح کریں گے؟ تو خولہ بنت حکیم خاموش ہو گئی. واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو آپ نے فرمایا ہوا اخی فی الاسلام وعائشہ تحل لی، کہ وہ میرے اسلامی بھائی ہیں لیکن عائشہ سے میرا نکاح حلال ہے. تو خولہ بنت حکیم نے جب یہ بات جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر حضرت ابوبکر کو بتلائی، تو پھر آپ بڑے مسرور ہوئے. لیکن ایک اڑچن پھر بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ سیدہ عائشہ کی نسبت جبیر ابن مطعم سے طے ہو چکی تھی، اور وہ گھرانہ بھی ایمان نہیں لایا تھا. جبیر ابن مطعم بعد میں مشرف بہ اسلام ہوئے تھے، اور عرب میں دی گئی زبان معاہدے کی طرح سمجھی جاتی تھی. تو حضرت ابوبکر ان کے گھر گئے اور مطعم سے جا کر کہا کہ کیا خیال ہے تمہارا میری بیٹی کے بارے میں، اپنے بیٹے کے لیے؟ وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے. تو اس نے کہا میری بیوی بیٹھی ہے، اس سے پوچھ لو. تو ان کی گھر والی نے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ اب یہ بچی ہمارے گھر آئے. اور ظاہر ہے اس کی وجہ یہی تھی کہ مکہ میں جو اسلام دشمنی پھیلی ہوئی تھی اور جس شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی تھی، تو وہ اس رشتے کو توڑنا چاہتے تھے. تو جب ان کی گھر والی نے یہ بات کہی تو حضرت ابوبکر نے اس کی طرف دیکھا، مطعم سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا میرا بھی وہی خیال ہے جو میری بیوی کا ہے. انہوں نے خود اس رشتے کو توڑ دیا، بات ختم کر دی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو دل کی مراد بھر آئی. آپ فرحاں و شاداں واپس آئے اور خولہ بنت حکیم سے کہہ دیا کہ اور پھر ماہ شوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح غالباً 10 ہجری میں یا 11 ہجری میں، 11 ہجری ہوگا جب 6 سال کی عمر بنتی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور ہجرت کے پہلے سال 1 ہجری میں ماہ شوال ہی میں رخصت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی امی عائشہ کے بستر پر بھی آئی، اور آپ وہیں بستر پر ہی ہوتے تھے، وحی آتی تھی۔ یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں، صرف امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آپ کا سر تھا اور یہاں سینے سے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور امی عائشہ نے چبا کر مسواک دی جو عبداللہ ابن زبیر کرتے ہوئے آ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو امی عائشہ کو لگا کہ آپ مسواک فرمانا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، حضور نے اس بات میں گردن ہلائی تو وہ آپ نے لے کر چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور آخری وقت میں آپ نے وہ مسواک فرمایا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، جس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ جنت حتیٰ کہ عرش معلیٰ سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وجود اور جسم سے پاک ہیں، عرش سے مس نہیں ہوتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود روضہ اقدس کی زمین سے مس ہو رہا ہے، تو یہ زمین جنت اور عرش سے زیادہ مرتبے والی ہے۔ یہ زمین، یہ گھر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امی عائشہ کے ابا جان سیدنا ابوبکر صدیق وہ بھی اسی حجرہ اقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، وہ بھی امی عائشہ کے حجرے میں مدفون ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے دروازے پر جا کر آپ سے حدیث کی روایت لیتے، آپ سے مسائل پوچھتے۔ جب کوئی مسئلہ صحابہ کی سمجھ میں نہ آتا تو سیدہ عائشہ کے دروازے پر جاتے اور ان سے پوچھا جاتا۔ فقیہ امت کہا جاتا تھا آپ کو صحابہ کے دور میں بھی۔ مینارہ علم و فضل ہے آپ کی ذات اقدس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عائشہ کے بارے میں اذیت مت دو۔ یہ جملہ حضرت عائشہ سے آپ کی محبت کا اعلان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تم مجھے مکھن لگی ہوئی کھجور سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لیٹی ہوئی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تہجد کے نوافل ادا فرماتے تھے، اور جب آپ نے سجدے میں جانا ہوتا تو وہ جگہ تنگ ہوتی تھی اسی بستر پر، تو آپ ہلکا سا ہاتھ سے امی عائشہ کو چھوتے، وہ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، پھر آپ وہاں سجدہ فرماتے، پھر دوسرا سجدہ فرماتے، پھر آپ اٹھ جاتے اور امی عائشہ پھر پاؤں پسار لیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی برتن میں کچھ نوش فرماتے یا امی عائشہ کو دیکھتے کہ کچھ نوش فرما رہی ہیں تو وہ پیالہ لیتے یا کوئی چیز آتی تو پہلے امی عائشہ کو دیتے اور پھر کہتے عائشہ بتاؤ کہاں سے پیا، وہ انگلی رکھ کر بتاتی یا رسول اللہ یہاں سے، تو آپ وہاں پر اپنے ہونٹ رکھ کر نوش فرماتے۔ بیوی سے محبت، بیوی سے اخلاق، بیوی سے معاملہ، گھریلو اور خانگی زندگی، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امت اور انسانیت کے لیے اس کی سب سے بڑی ناقل، راوی اور مظہر ہیں۔ کتنے ہی مسائل ہیں جو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو بتلائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دلجوئی کے لیے آپ کے ساتھ 2 مرتبہ ریس لگائی، دوڑ لگائی۔ اور آخری ایام علالت و وصال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز پوچھتے تھے آج کس کی باری ہے، آج کس کی باری ہے ازواج مطہرات سے، تو سب سمجھ گئیں کہ آپ امی عائشہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، تو سب نے دل سے اجازت دی کہ یا رسول اللہ ہم اپنی باری عائشہ پر ہبہ کرتے ہیں، آپ وہاں رہ لیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ اقدس میں تھے، اور وہیں آپ کا وصال مبارک ہوا، اور وہیں آپ کا روضہ مبارک ہے۔ یہ گنبد خضرا جس کے چار دانگ عالم میں ڈنکے ہیں، جسے ایک نظر دیکھنا عاشقوں کے دل کی مراد ہے، یہ قبہ، یہ گنبد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے پر ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، صدیقہ بنت صدیق، عفیفہ، مبرہ، منزہ، حبیبہ حبیب خدا۔ ایک موقع پر آپ نے خلیلہ کا لفظ بھی استعمال کیا، اور خلت سب سے اونچا درجہ ہے۔ آپ انتہائی فیاض اور سخیہ تھیں، اور اکثر روزے سے رہا کرتی تھیں۔ جو ہدایہ آپ کے پاس آتے اس کثرت اور تیزی سے تقسیم فرماتی تھی کہ شام کو افطار کے وقت بھی کچھ نہ بچتا تھا۔ اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر سے بہت محبت کرتی تھی۔ جب ایک دفعہ مکہ گئیں، ان کی قبر پر گئیں تو بہت زار و قطار روئی تھی۔ اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر جن کے نام سے آپ کو نیت کرتی تھی، ان سے آپ کو بہت محبت تھی۔ آپ کی ہمشیرہ محترمہ اسماء بنت ابی بکر جو ذات النطاقین ہے، جو عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہیں، جو حضرت زبیر کی گھر والی ہیں، جو صرف 17 لوگوں کے بعد مشرف پہ اسلام ہوئی، جنہوں نے ہجرت کے واقعے میں بڑی قربانی دی، بڑی خدمت کی، اور رسول اللہ کے راز کی حفاظت کرتے ہوئے ابو جہل سے تھپڑ کھایا۔ ان کی اور آپ کی آپس میں بڑی محبت تھی۔ حضرت اسماء نے بھی تقریباً 100 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ ذات النطاقین آپ کا لقب تھا۔ یہ پورا کا پورا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار خاندان ہے۔ سیدہ عائشہ کی والدہ ام رمان کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ خود قبر میں بھی اترے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اے اللہ، آپ جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ پر مخفی نہیں ہے کہ جو آپ کے لیے اور آپ کے رسول کے لیے ام رمان نے برداشت کیا ہے۔ بڑی قربانیاں دینے والی خاتون تھی۔ حضرت ابوبکر کا اسلام میں، دعوت اسلام میں انہوں نے بڑا ساتھ دیا۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے حوران جنت میں سے حور عین کو دیکھنا ہو تو وہ ام رمان کو دیکھے، جو آپ کے تقوی اور مرتبے پر سب سے بڑی دلالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے امی عائشہ کو عائش کہہ کر پکارتے تھے، کبھی حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ صحیح حدیث وہ ہے کہ جب حبشہ کے لوگ مسجد میں کھیل پیش کرنے آئے تو امی عائشہ خود روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عائشہ، کیا تم یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس میں حمیرہ کے الفاظ ہیں، یا حمیرہ۔ تو قرآن کریم نے آپ کو امت کی اور ایمان والوں کی ماں کہا ہے۔ آپ نبی کا حرم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت مجھے عائشہ سے ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس دنیا میں بہت سی عورتیں کامل ہوئی ہیں، مرد تو بہت سے کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں چند عورتیں کامل ہوئیں۔ پھر آپ نے ان کے نام فرمائے، جن میں مریم بنت عمران ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر فرمایا عائشہ کی فضیلت ساری عورتوں پر ایسی ہے کہ فضل السرید علی الطعام، جیسے سرید کھانے کی فضیلت دوسرے کھانوں پر، اور سرید کھانا آپ کو بڑا پسند ہے، عرب کا پسندیدہ کھانا تھا۔ سیرت عائشہ علامہ سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی
اور سیرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ مولانا ثناء اللہ سعد شجابادی کی اردو میں اس موضوع پر بڑی وقیع کتابیں ہیں۔ 17 رمضان المبارک امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے کہ سن 58 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور خلافت میں بدھ کے دن 66 برس کی عمر میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جنازہ پڑھائی۔ عبداللہ ابن زبیر جو آپ کے بھانجے ہیں اور جن کے نام سے آپ کو نیت کرتی تھی، انہوں نے رات کے وقت آپ کی تدفین کی۔ بقیع میں آپ مدفون ہوئی۔ تمام صحابہ کی استاذ ہیں، فقیہ امت ہیں، حضرت ابوبکر کی صاحبزادی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی ہیں، اور آپ کی تمام ازواج مطہرات میں واحد زوجہ محترمہ ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور وہ کنواری تھیں۔ باقی جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ یا مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کنواری تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا۔ تو آپ کے بہت سارے شرف ہیں جو انفرادی حیثیت میں آپ کو حاصل ہیں، وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ اور سورہ نور میں 18 آیات آپ کی صفائی میں اتری ہیں۔ تو یہ بھی رمضان اور قرآن، تو رمضان کا 17 رمضان اور قرآن کی سورہ نور کی 18 آیات اور سورہ احزاب کی وہ آیت جس میں کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ سب ہمیں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد دلاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں امی جان سے حقیقی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔